ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن ایک چڑیا کی طرح ہے جس کے دو پر ہیں، اس کا ایک پر اس کا ہوپ ہے اور اس کا ایک پر اس کا فیئر ہے. تو مومن ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. نہ بہت زیادہ ہوپ ہوتی ہے کہ بس یہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، چھوڑو لوٹ مچاؤ، جو مرضی کرنا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اتنا زیادہ ہوپ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کوئی عمل ہی نہ کرے. انسان کو ایسے اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو ایک کلاس بھی اٹینڈ نہ کرے، ٹیچر کی بات ہی نہ سنے اور بنک کرتا رہے اور کچھ بھی نہ پڑھے اور یہ امید کرے کہ میرا ٹیچر مجھے پاس کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. اور فیئر بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم تو برباد ہو گیا، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ہمارے کوئی گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہم سے جو ایک دفعہ گناہ ہو گیا وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں چاہتا ہوں تم پہ آسانی کر دوں. پھر کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. تو یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں شکر. اور آج کل لوگوں میں خوف اور ہراس زیادہ حاوی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم مرنے والے تو نہیں. انشاءاللہ اس پہ فیوچر میں بات کریں گے. لیکن بلیور لیوز بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، ہوپنگ ٹو گیٹ پیراڈائز اینڈ فیئر فرام جہنم کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. اور صحابہ کا بھی یہ طرز عمل تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں یا اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں تمام انسانیت کو جنت میں داخل کروں گا، صرف ایک شخص کو جہنم میں ڈالوں گا، تو کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیں کہ میں تمام انسانوں کو جہنم میں ڈالوں گا، صرف ایک شخص کو جنت میں ڈالوں گا، تو کہتے ہیں I have hope in Allah subhanahu wa ta'ala کہ شاید وہ میں ہی ہوں. So a woman lives between hope and fear. And I have to ask you a question کہ what do you wish for? What do you hope for? Do you wish for a big house in this world? Do you wish for a big mansion or a private island of yourself? Do you wish for a big car, an expensive car? Or do you wish for fame, money, status? Do you wish کہ آپ کو ایک بڑی 7 figure salary میں جاب مل جائے جس کی 7 figure salary ہو؟ Do you wish for these things? Ask yourself one question کہ کیا چیز ہے جو آپ کے دل میں آپ کو شدید تڑپ ہے اس چیز کے لیے؟ Do you wish for a private jet or a luxurious life جس میں آپ کے پاس ہر جو آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں؟ If you wish for these things تو sadly یہ بہت بڑا لاس ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی جگہ قرآن میں فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ سب یہی رہ جائے گا. وان دار الاخرۃ لہی الحیوان، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور لمبا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو اندازہ ہوتا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. سبحان اللہ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. So if you wish for a beautiful wife, or it's good to wish for a beautiful wife, but if you wish for a big house in this world and not the hereafter، کیونکہ مومن کی ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ مجھے صرف دنیا کی زندگی نہیں چاہیے بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے. لیکن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، جو آخرت کی زندگی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے. all they want is the life of this world. then they need to listen to this hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کی قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کا مال، دوسری اس کی فیملی اور تیسرے اس کے اعمال. قبر میں اتارنے کے بعد اس کا مال اور اس کی فیملی واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. اینڈ دیز ایکشنز ول ڈیسائیڈ کہ ہمارے ساتھ اگلی دنیا میں ٹریٹمنٹ کیا کیا جائے گا. اور جگہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ان واٹ؟ ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. اصل جو کمپٹیشن ہے نا ہمارا، وہ کمپٹیشن یہ ہے کہ ہم میں سے آگے کون نکل جاتا ہے آخرت کی کمائی کے لیے. ہم لوگوں میں سے جو شخص زیادہ اعمال کر لے وہ جیت رہا ہے. سو ہمیں اس چیز میں کمپیٹ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم کس چیز میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان دنیا، ان منی. اینڈ وی آر سیئنگ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تو میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اور اس کے پاس وہ والا گھر ہے میرے پاس یہ والا گھر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس یہ گاڑی تو آئی تھنک آئی شوڈ ہیو اے بیٹر کار دین ہم. وی کمپیٹ ان دیز تھنگس بٹ وی شوڈ بی کمپیٹنگ ان فاستبقوا الخیرات، کہ کثرت سے آپس میں کمپیٹ کرو. ان واٹ؟ ان خیرات وچ از گڈ ڈیڈس. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کے قریب کے بارے میں جو کہ آج کل کا دور ہے، سابقوا بالاعمال فتنہ،
Race towards each other in good deeds. आपस में रेस लगाओ इन गुड डीड्स, इससे पहले कि फितने आ जाएं, इससे पहले कि फितने कैसे आए, मुज़लिम, जिस तरह अंधेरी रात होती है, युस्बिहु रजुल मुमिन व युमसी काफिरा, इंसान सुबह मोमिन होगा रात को काफिर होगा, व युमसी रजुल मुमिन व युस्बिहु काफिरा, और रात को इंसान काफिर होगा, मोमिन होगा, सुबह रात को काफिर होगा। सुभान अल्लाह। तो ये में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम रियलाइज करें कि हम किस चीज़ में कम्पीट करें एक दूसरे से। आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ टू पीपल जो कि अल्लाह के नबी के दौर में थे, और ये दो लोग वो थे जो आपस में हमेशा फस्तबिकुल खैरात, साबिकू बिल अमाली फितना, कि वो आपस में कम्पीट करते थे इन गुड डीड्स। एक को पता चलता कि वो शख्स रोजे रख रहा है महीने में 3, तो दूसरा हर ऑल्टरनेट डे पे रोजे रखता। पहले को पता चलता कि वो सदका और खैरात कर रहा है, वो और ज्यादा खैरात करने शुरू कर देता। एक को पता चलता कि दूसरा कुरान की तिलावत ज्यादा कर रहा है, ही यूज्ड टू कम्पीट विद हिम इन गुडनेस, कि मैं ज्यादा कुरान की तिलावत किया करूंगा इससे भी, बिकॉज ही वांटेड, ताकि मैं अपने भाई से, एंड दे यूज्ड टू लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन दे वांटेड एक दूसरे कंपटीशन कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे ऊपर वाली जन्नत चाहिए, मुझे अल्लाह की रजामंदी पहले चाहिए। एंड वंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मौके से बने कि जिहाद का ऐलान हो गया, और अल्लाह के नबी ने ऐलान किया जिहाद का, तो इन दोनों ने अपने हाथ खड़े किए और नाम लिखवा दिया। और ड्यूरिंग द बैटलफील्ड दे वर फाइटिंग फ्यूरियसली, तो क्या हुआ, दूसरे से गायब हो गए ये दोनों, दे कुडंट फाइंड ईच अदर, एंड वन वाज कैप्चर्ड। और जब उसको टॉर्चर किया जा रहा होता, जब उसको अजाब दिया जा रहा होता, कुफार उसको अजाब देते, तो ही यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल, और उसका कुफार दे वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि व्हाई यू आर लाफिंग एंड स्माइलिंग, एंड ही सेड कि बिकॉज आई एम बीटिंग माय ब्रदर टू जन्नह। हम हमेशा कॉम्पीट करते थे, अब मुझे टॉर्चर दिया जा रहा है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की जिहाद में, and I won alhamdulillah, and I'm going to die as a shaheed, inshallah मैं अपने भाई को बीट कर दूंगा, that's why I'm laughing। तो वो they were surprised, कहते what is wrong with you Muslims, तुम ऐसे क्यों, तुम्हारे से पहले भी एक शख्स हमने देखा था, उसको पकड़ा था, and he was saying the same things, कि जब भी उसको टॉर्चर करते, जब भी उसको अजाब देते, तो he was laughing and he was saying कि I'm going to beat my brother to Jannah, and then he started to cry कि मेरा भाई मुझसे सबकत ले गया और मुझसे आगे बढ़ गया जन्नत में। And subhanallah, they both died as martyrs, और अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में मुलाकात करा दी। This is how they used to compete each other in Jannah। हम देखें कि हम अपना ज़रा मुहासबा करें। मौलवी ख़ताब कहा करते थे कि हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब ले लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, और अपने अमाल को तोल लिया करो, उनका वेट कर लिया करो इससे पहले कि तुम्हारे अमालों को तोला जाए। तो हम देखें कि हम किस चीज़ में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया तो इट्स लाइक ए प्रिजन फॉर अ मोमिन, दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया तो एक हमारे लिए प्रिजन है और आखिरत हमारे लिए जन्नत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह एक दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने घोड़े पर सवार थे और वो गुजर रहे थे, तो एक शख्स जो कि लोहार था और वो ही वाज अ ज्यू, वो काम कर रहा था, उसके हाथ गंदे थे, उसके कपड़े भी गंदे थे, तो ही सेड कि आपके तो रसूल कहते थे दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, लेकिन आप तो बड़े सफेद से खूबसूरत से ड्रेस में तैयार होके घोड़े पे सवार है और मैं इतने मुश्किल में और टॉर्चर में काम कर रहा हूँ, तो ये कैसे होगी बात। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाया कि व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज प्रिपेयर्ड फॉर मी इन द हियरआफ्टर, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ सिजन फॉर मी, इज लाइक अ प्रिजन फॉर मी, एंड व्हाट यू हैव इन द हियरआफ्टर, दिस वर्ल्ड इज पैराडाइज फॉर यू। सुब्हानअल्लाह।